گے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی, یعنی 18 بچے گل لکھی ہے, میں جلدی نہ ساری کو کہا دینا ہوں تو سارے کو پتہ ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی, تو اس کی پیدائش عام طریقہ سے ہوئی. اس کی پیدائش کوئی عام طریقہ سے ہوئی ہے, کوئی بڑی اسپیشل نہیں ہوئی, کیونکہ وہ انسان تھا, انسان بنا. تو کسی بھی انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے نا وہ عام اسی طرح سے ہوتی, سب کی کوئی مختلف نہیں ہے. اس کی پیدائش کس طرح سے ہوئی, اور ہم نے اس بات کو سیکھا. یسوع انسان یسوع کا جسم کیا تھا, جسم رکھتا تھا انسان. یسوع انسانی جسم رکھتا تھا. وہ روح القدس کی قدرت سے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا, جیسے اپنی حوالے کو پڑا ہے. تو آگے لکھا ہے کہ یہ بات کیا ہے, طریقہ سے, کس طریقہ سے ہوئی, اور آگے بڑا خوبصورت لکھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 40 آیت کو پڑھو, اس میں کیا لکھا ہے. جلدی سے پھر چلیں گے یوحنا کی انجیل کے پیچھے. جی لوکا 2 باب اس کی 40 آیت کو پڑھو, اس میں کیا لکھا ہے. وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا. وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا. وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا. یسوع مسیح جو اس طرح سے انسان کی صورت میں پیدا ہوا اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا, اس نے وہی جسمانی حقائق کا تجربہ کیا جو ہم کرتے ہیں. جس طرح اسی انسانی حقائق حقیقت وچ بڑھنے اسی سب چیزاں تے تے یسوع بھی اسی طرح ہی ہویا, اسی طرح ہی وہ سب چیزاں اودے وچ سانو دکھائی دتیاں, اسی اونوں بھی اسی طرح دیکھیا, اور اسی طرح یہ سب چیزاں نو اونے بھی اسی طرح تجربہ کیتا. یوحنا دی انجیل دا 4 باب دی 6 آیت پڑھو, اودے وچ کی لکھیا ہے, ذرا پڑھو اس آیت کو اگے جلدی سے. پھر یوحنا 4 باب دی 2 آیت نہیں پڑھنا ہے, شاباش, کی لکھیا ہے, پڑھو ذرا اینو. اور یوحنا 4 باب اس کی 6 ہے. جی. اور یعقوب کا کنواں وہی تھا, چنانچہ یسوع سفر سے تھکا بس یسوع مسیح سفر سے تھکا ماندا خود آن کے بیٹھ گیا, اس کنویں پر آ کر بیٹھ گیا. یسوع مسیح تھکیا سی, میں تے تسی سارے بھی تھک جانے سی. یسوع جی سانو کامل انسان تھی, انسان دیا ساریاں جنیاں بھی ساڑھے اندر جو مطلب خوبیاں نے, جو کچھ ساڑھے اندر انسانی ایز انسان وہ یسوع جی سانو سب کچھ نظر آ رہا ہے. کتنے میری گل سمجھ رہے ہیں؟ ہیلو, دھیان نہ کلام سنو. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. سو کیا لکھا ہے, کلام اسپیس کو غور سے سنو اور کلام کی برکت کو حاصل کرو. پھر کیا لکھا ہے, 2 آیت کی لکھا ہے. جی پڑھو ذرا. وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے. اچھا. تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا. اچھا. اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. اچھا, کی پڑھنی تھی یوحنا 4 باب دی 2 آیت. وہی پڑھنی. اچھا. وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے. تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا. یا میرے پاس تو یہ ہے کہ اس کو بھوک لگی, میں اسے بھوک لگی ہے. ہاللیلویہ. پھر ہم نے آگے چل کر دیکھنا ہے 19 باب, یوحنا 19 باب اس کی 28 میں کیا لکھا ہے. پھر کیا لکھا ہے, یہ بڑی ایسی جگہ پر وہ بتا رہا ہے کہ میں انسان ہوں. ہاں جی. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو, اچھا, پھر تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. میں پیاسا ہوں. صلیب پر یسوع نے کیا کہا, میں پیاسا ہوں. اس نے سارے کام کو درست کر لیا, اور جب پورا کر لیا کام کو تو آخر میں یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں. ہمیں یسوع صلیب پر بھی کامل انسان دکھائی دے رہا ہے. وہاں پر بھی وہ دکھ محسوس کر رہا ہے, وہ درد محسوس کر رہا ہے, وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے, اور 12 باب یہ ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب کی 27 آیت میں پڑھیے, اس میں کیا لکھا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یسوع کامل انسان ہے. جی بیٹا پڑھو ذرا, کیا لکھا ہے. اب میری جان گھبراتی ہے. میری جان کیا کرتی ہے, آپ کی جان بھی گھبراتی ہے نا, آپ کی جان بھی گھبراتی ہے نا. کبھی آپ گھبرا جاتے ہیں, بس میں کیا کروں اس کے بارے میں, کیا ہونا چاہیے. یہ انسانیت نظر آتی ہے ہمارے اندر کہ ہم انسان ہیں,
ہم انسان ہیں، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے سے آگے چلیں گے تھوڑا سا. اگرچہ یسوع کامل انسان تھا تو بھی وہ گناہ کے بغیر تھا، تو بھی وہ گناہ کے بغیر تھا. اس میں گناہ نہیں تھا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا. اس گناہ سے وہ بھر رہا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کامل انسان ہوتے ہوئے، وہ کامل انسان ہوتے ہوئے اس کے اندر کامل خدا کی قدرت بھی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے. ہمیں کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان باتوں کو سیکھتے آگے بڑھنا ہے. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ مسیح میں کامل انسان بننے کے لیے ہمیں کامل خصوصیات ہمارے اندر نظر آنی چاہیے. جو کامل انسان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ دکھائی دینی چاہیے. کسی کامل انسان کو کس طرح کا ہونا چاہیے. اگر ہم کامل انسان بنے، صرف کامل انسان بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ بن سکتے ہیں. جب ہم کامل انسان ہونے کی بجائے ہم یسوع مسیح کو بلیو تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کامل انسان کی خوبیاں اور خاصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ دکھائی نہیں دیتی. اس وجہ سے انسان ناکام ہے، کمزور ہے، وہ کمیوں سے بھرا ہے. اس کے اندر کسی وقت بھی وہ کمیاں، کمزوریاں اس کو دبو دیتی ہیں اور وہ اس وجہ سے وہ جو ہے وہ پریشان اور دشوار ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر اس طور سے نہیں ہوتا. ہم سب کچھ سمجھنا ہے. جیسے میں نے کل کلام سناتے وقت میں نے ایک آیت کو بتایا، تیتس کا خط نکالو، اس کا 2 باب اس کی 14 آیت کو پڑھو. اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ کمیاں جب ہمارے اندر ہوتی ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں. جی بیٹا کیا لکھا ہے؟ تیتس کا خط اس کا 2 باب کی 14 آیت پڑھو. کیا لکھا اس میں؟ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا، اس نے تو ہمارے واسطے اپنے آپ کو دے دیا ہے. پھر کیا لکھا ہے؟ تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر اس نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے. فدیہ ہو کر کیا لکھا ہے؟ پڑھو ذرا پھر. ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے. ہمیں بے دینی سے چھڑائے. ہم کبھی بھی کامل انسان نہیں بنے اور نہیں ہے. ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. ماننا چاہیے، اپنی کمی کمزوری کو ماننا چاہیے، پوائنٹ کرنا چاہیے. اس کو مان کر ہماری بہتری ہے، اس کی بہتری میں ہماری جو ہے وہ خدا کے حضور میں نجات ہے. ہاللیلویا. جب ہم نہیں مانتے تو پھر ہم خوار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دشوار ہوتے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارا پیچھا کرتی ہیں. اور کیا لکھا ہے وہاں پر؟ بے دینی کے ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے. بے دینی سے چھڑائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں اپنی کمی نظر آئے اپنے اندر تو ہمیں کہنا چاہیے یسوع مجھے بے دینی کے اس ساری کمیوں کمزوریوں سے مجھے بچا ہے. میں تو چاہتا ہوں کامل انسان بنوں اور تیرے پیچھے چلو اور تیری مرضی کو پورا کرو. مجھے تو اس میں اچھا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے خدا کہ میں اس طرح سے چلوں. اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو انسان تھا تو بھی وہ گناہ کے بغیر تھا. پولس دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 21 آیت میں کیا بیان کرتا ہے؟ ذرا دیکھیے اس کو ذرا غور سے. 5 باب کی 21 آیت کو. ہاللیلویا. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. اچھا یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو گناہ ٹھہرایا گیا؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ گناہ ہمارے نہیں تھے. اگر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں چلے جائیں تو اس کے اندر یوحنا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا بندہ ہے جو سارے جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور صلیب پر اس لیے یسوع مسیح کو گناہ ٹھہرایا گیا. اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نے وہاں پر اندھیرا چھا گیا صلیب پر. خدا نے اپنی آنکھ پھیر لی کیونکہ خدا گناہ کو نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھنا چاہتا. وہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے. خدا نے بڑے منصوبے، میں نے پیچھے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ خدا کے بڑے بڑے منصوبے ہیں. اور وہ بڑے منصوبے جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہیں. خدا بڑے منصوبے رکھتا ہے. ہمارے پاس تو گھسے پیٹے وہ پرانے منصوبے ہوتے ہیں، میرے پاس تو وہ ہو سکتے ہیں.
लेकिन खुदा के पास सच्चे और बरहक मंसूबे पड़े हुए हैं। हालेलुया। वो हमारी जिंदगियों में पूरा करना चाहता है उनको, वो हमारी जिंदगियों के अंदर रखना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करके हमें दिखाना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं इनका खुदा हूँ, मैं इनका खुदा हूँ। आप ऐसा कभी ना सोचा करें कि शायद मैं कमजोर हूँ, वीक हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। नो नो नो, खुदा के बड़े मंसूबे आपके लिए है, मेरे लिए है, आप सबके लिए है। वो बड़े मंसूबों में सिर्फ आपको सिंपल दुआ करना है, खुदा मुझे अपने मंसूबों में शामिल कर ले, ताकि मैं तेरे कलाम की तकमील में शामिल हो जाऊं। जो कुछ तेरा कलाम कहता है मैं उसका करना शुरू हो जाऊं, और उस कलाम के जरिए से खुदा मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में खुदा तेरी ब्लेसिंग और तेरी बरकत आ जाए। हालेलुया। ये चीजें सीखने वाली है, समझने वाली है कलीसिया, हमने इसको जानना है। फिर क्या लिखा है? हमने देखा कि वो गुनाह बन गया, वो गुनाह बन गया। खुदा ने कोई शौक से गुनाह बढ़ा दी? वो कलाम है, वो कलमा है, वो खुदा है, वो गुनाह क्यों बनेगा? सारे हाथों को कहो, वो मेरे लिए गुनाह बनेगा, वो मेरे वास्ते गुनाह बनेगा, ताकि मेरे गुनाह उठा ले। हालेलुया। सानू समझ नहीं आती आनी की कैसे की कर रहे हैं, उन्हें साढ़े वास्ते बड़े मंसूबे बनाए ने। कि लिखा है अगे पहला पत्रस ओदी 2 बाब दी 22 से 38 लिखा, की लिखा जी, शॉर्ट पढ़ दे जावांगे जी जल्दी कर। पहला पत्रस और 2 बाब की 22 में हम इसको देखेंगे। बड़ी खूबसूरत है ये टीचिंग, मैंने पढ़ी है, इस टीचिंग को मैंने सीखा है, और जब मैं सीखूंगा तो मैं सिखा सकूंगा, जब मैं सीखता नहीं तो कैसे सिखाऊंगा। ये टीचिंग मैंने पढ़ी है और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जी क्या लिखा है? ना उसने गुनाह किया, हाँ, ना उसने गुनाह किया, और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। है ना उसके मुंह से कोई मकर दी, उसके मुंह से मकर की बात नहीं निकली, तो भी वो क्या बन गया? हमारी खातिर गुनाह बन गया। अब जरा गौर करो, सोचो इस बात के लिए कि वो मेरी खातिर गुनाह बन गया, वो मेरी खातिर गुनाह बना है। उसकी जात में, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, ना कोई मकर था, उसमें कोई मकर नहीं था। आज इंसानों के अंदर मकर हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जावियों से उसको देखा जा सकता है, लेकिन मेरी प्यारी बहनों बेटियों, यीशु में कोई मकर नहीं था। वो कामिल इंसान था और कामिल खुदा था। हालेलुया। बात की समझ आई कि नहीं आई? कितने लोगों को मेरी बात की समझ आई है? यूहन्ना की इंजील हमें क्या बताती है कि वो कामिल खुदा है, वो कामिल इंसान है, वो कलमा है, वो खुदा है अपनी कुदरत के अंदर। फिर क्या लिखा आगे जी, सुनिएगा। ना उसने कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। अच्छा, ना वो गालियां खाकर गाली देता था। अच्छा, ऑलराइट, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यीशु को हमारे नुमाइंदे होने के लिए मुकम्मल तौर पर इंसान होना जरूरी था। हालेलुया। हमारा नुमाइंदा है, हालेलुया, हमारा नुमाइंदा है यीशु। हमारा नुमाइंदा होने के लिए उसको कामिल इंसान बनना था। अगर वो कामिल इंसान ना बनता, हमारा नुमाइंदा ना बनता, तो कैसे हमें समझाता, वो कैसे हमें समझा सकता था, वो कैसे हमें करीब ला सकता था, वो कैसे अपनी बादशाही में हमें शामिल कर सकता था। उसको इंसानी सूरत शक्ल इख्तियार करके जमीन पर आना पड़ा। वो कलमा था, वो कलाम था जो खुदा के मुंह में था, जो खुदा के अंदर था। जब वो मुजस्सम हुआ तो हमारे पास आ गया। जैसे यूहन्ना की इंजील में हमने पहली आयत के अंदर पढ़ा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आया। हालेलुया। वो मुजस्सम होकर, उसने बदल लेकर वो हमारे दरमियान में आया है। जी बेटा, क्या लिखा आगे? चले थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको जल्दी से मैं मेहनत करने की कोशिश करूंगा। और क्या लिखा है? और लाजिम था कि वो हमारा नुमाइंदा बने, और हमारा नुमाइंदा बनकर हमें वो सब चीजें समझा सके, सिखा सके। और मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि अब्रानियों के खत में उसके 2 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जरा जल्दी से इसको पढ़ दो। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ दो। फिर मैं आगे एक और हवाला आपको बताऊंगा और उसके मुताबिक थोड़ा सा और सीखिए। पहला तीमुथियुस 2 बाब की 5 आयत को निकाल के रखे और ये हवाला अब्रानियों का आप पढ़ना शुरू करो। जी क्या लिखा? जी जल्दी से पढ़ो इसको।
इब्रानियों 2 बाब और इसकी 17 है। जी। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा उसे इलाका रखती है एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिल बने। हालेलुया। सारी गलती समझा दी कोई लोड़ नहीं। फिर तो बड़ा बड़ा क्या लिखा है? बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ। अच्छा दे भाई कौन सा? यीशु दे भाई केड़े से? तुसी ओदे भाई हो सारे। तुसी ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਆ ਚੇਂਜ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹੋ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बनाना चाहता सी और इस वास्ते उन्हें सारी चीजें बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के लिए वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती है एक रहम दिल और दयानतदार और सरदार काहिल बने। हालेलुया। लिहाजा यीशु की इंसानियत और इसी तरह उसकी अलवियत उसे खुदा और इंसान के दरमियान वाहिद वसीला बनने के लायक बनाती है। हालेलुया। हमें बनाती है कि हमारे अंदर खुदा की जो कुदरत, जो अलवियत की सारी ममूरी हमें यीशु में दिखाई देती है ना, वो ममूरी हमें ममूर करती है। पहले वो अंदर बदलती है, फिर वो बाहर बदलती है। हम अंदर नहीं बदलते तो बाहर कैसे बदलेंगे? पहले अंदर बदलती है। ईमान अंदर से शुरू होता है, दिल से। ईमान लाने के वजह से हम अंदर चीजों को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, फिर खुदा ऊपर से सब चीजों को बदल देता है। फिर वो हमारे चेहरों को इस तरह से बनाता है कि इनके अंदर खुदावंद यीशु की कुदरत दिखाई देती है। अब देखो जरा, गौर कर लो। यीशु मसीह के वक्त में, रसूलों के टाइम पर सबसे पहले कौन संसार हुआ था? स्टीफनस। गुड। कौन संसार हुआ था? स्टीफनस। स्टीफनस के बारे में क्या हिस्ट्री है कि उसका चेहरा खुदा के फरिश्तों की माना था। वो कौन था? कुछ स्पेशल पैदा हुआ था वो आदमी स्टीफनस। वो की काम करता सी जो रोटियां बनिया जांदियां सी ना ते रोटियां ते सालन भैन नूं भी देंदा सी, खिदमत करता सी। पर वो दिल च सच्चाई बेतहा पैदा हो गई। और यीशु की अलवियत तो इतना करीब हो के उन्हें अपने अंदर में तब्दील किया कि उसका चेहरा फरिश्ते की मांग नजर आता सी, नूर रोशनी उनके अंदर सी। ये सारी खिदमत करने वाले सब पर एक बहुत महान सब उस वक्त में खुदा यीशु ने अपनी जिंदगी में बहुत असरदार होया सी। यीशु ने अपनी जिंदगी नो ते अपने आप नो इन्हां दे अंदर रखिया सी ते साडा नुमाइंदा बन के यीशु साडे अंदर भी उसी तरह ही वो रखना चाहता है कि जो दुनिया तो छुए, टच करे, दुनिया तो मुखालिफों को गल करे तो तुहाडे अंदर यीशु की कुदरत दिखाई देना शुरू हो जाए। ये यीशु साडी जिंदगी च करना चाहता है पर असीं कुछ और करना चाहते हैं। असीं और की लिखा है बड़ा खूबसूरत तीमुथियुस का खत लिखा है, पढ़ो जरा इसके लिखा है 2 बाब की 5 है। पहला तीमुथियुस 2 बाब की 5 है, जल्दी से जी। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। थैंक यू जीसस। क्या है यीशु? खुदा भी एक ही है, कोई 2 3 4 5 खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। और एक खुदा में एक दरमियानी बना, यानी कलमा, खुदा का जो कलमा है, खुदा का कलमा जो खुदा है,
جو ایک وقت میں خدا بھی ہے انسان بھی ہے، وہ درمیانی بنا ہے. اس نے درمیانی بن کر کیا کیا ہے؟ اس نے بڑے بڑے کام کیے. میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرف جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک اس لیکچر میں لے کر چلتے ہوئے وہ بات کروں جس سے آپ کی برکت ہو، آپ کی زندگی کے اندر وہ روشنی ہو. اور آگے چلیں گے تھوڑا سا. یسوع کامل خدا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا یسوع روح القدس کی قدرت سے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا. اچھا دیکھو نا، سب چیزاں جو انسانی جو پیدائش ہے وہ تسی سب جانتے ہو کہ کس طرح انسانی پیدائش ہوتی ہے. لیکن یسوع مسیح کی پیدائش ہوتا اس ساڈے تو مختلف ایک بڑے طریقہ خدا نے کیتا کہ انہوں روح القدس کی قدرت نال پیدا کیتا. کیونکہ وہ ایک وقت سے انسان تے ایک وقت سے خدا نہیں سی ہو سکتا اگر وہ روح القدس کی قدرت نال پیدا نہ ہوتا. جے ساڈے واگوں پیدائش ہوتی تے پھر کدی نہیں سی ہو سکتا کہ او دے وچ ایک وقت سے خدا دکھے تے ایک وقت سے کامل انسان نظر آوے. یہ دونوں چیزاں نہیں سی ہو سکتی. کیوں نہیں سی ہو سکتی؟ کیونکہ جے اسی جڑے انسان ہاں تے ساڈی زندگی چ گناہ دا جڑا عنصر ہے، گناہ جڑا چل رہا ہے باپ دادا دی موروثی گناہ ساڈی زندگیاں دے اندر ہے، وہ چلیا ہوندا ہے. وہ سانوں نہیں نکل دینا. بڑی مشکل نال یسوع تے ایمان لیا نال تے یسوع پیچھے چلن نال تے یسوع نو دیکھن نال اسی یسوع نو ویندے رہیے، یسوع کو واچ کرتے رہیں تو تب وہ نکل سکتا ہے، ورنہ وہ نہیں نکل سکتا. یسوع کے بلڈ سے، یسوع کے خون سے جب ہم دھل جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہماری زندگیوں سے جو باپ دادا سے چلا آتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے یسوع مسیح کے نام میں. ہاللویا. اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے اس نے یہ ساری باتیں سکھائیں اور یہ کہہ دی اس نے کہ یسوع مکمل طور پر خدا ہے. کیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ آئیے رکولس کو 2 باب کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہے ذرا جلدی سے پڑھ دو. تھوڑا سا رہ گیا پھر ہم یوحنا کے انجیل میں تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور آگے چلیں گے، اسی میں رہیں گے. جی کیا لکھا ہے؟ کلسیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت. اچھا پھر کیونکہ الویت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر، کیونکہ الویت کی ساری، الویت کو جو سمجھتے ہیں یہ ہے اس کے خدا کے اندر قدرت، جلال، اس کی حضوری، اس کا مسا، وہ سب چیزیں یسوع کے اندر دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے وہ سب چیزوں کو کرتا ہے. اور اسی لیے پولس رسول نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کر کے بتا دیا ہے کہ روح القدس نے انسانی اور الویت کو ایک شخص میں یعنی یسوع میں متحد کیا. یسوع میں کی کر دیتا انہوں دو چیزوں کی کر دیتا، متحد کر دیتا، دونوں کو رکھ دیتا. اور دے وچ کی لکھا ہے اور بائبل واضح طور پر کہتی ہے کہ یسوع مکمل طور پر خدا ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ پڑھو ذرا اس آیت کو پڑھو بیٹا. آواز ہے. کیونکہ الویت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اچھا. اور تم اسی میں معمور ہو گئے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. اچھا. اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا. اچھا آمین. سو اس نے اس الویت کی ساری معموری اسی میں سکونت کرتی ہے. یسوع مسیح میں کی کرتی ہے الویت کی ساری معموری یعنی نور، روشنی، خدا کی قدرت جو ہے وہ یسوع مسیح میں کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے. سکونت کا مطلب ہوتا ہے اس میں رہتی ہے. جب نور کی ضرورت، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو روشنی دکھائی دیتی ہے. اور اس روشنی سے یسوع آسمان پر بھی دیکھتا ہے، زمین پر بھی، سب جگہوں پر بھی. اس کی ایک ہمیں مثال نظر آ جاتی ہے. فلپس نے جب ایک یہودی سے کہا اور یہودی سے کہا کہ میں تجھے ملاتا ہوں آج ایک بڑے اسپیشل انسان کو جو مسیح ہے، یعنی صاف طور پر میں تھوڑا سا شارٹ بتا دیتا ہوں. تو اس نے کہا وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی گل ہوئی. انہیں گل کا اتفاق نہیں کیتا. وہ فلپس دے نال یسوع کو لاتا ہے تو یسوع کو لا کے انہاں گل کردا ہے تو یسوع کو لا کے گل کر کے انہوں کہتا ہے پر یسوع گل کر تو پہلے انہوں ویکھ کے دوروں کہتا ہے اے بالحقیقی اے اسرائیلی ہے، حقیقی طور پہ اسرائیلی ہے، سچا اسرائیلی ہے. انہیں یسوع نے کہا تو میرے کتوں جاننا ہے؟ میں نے تیرے پہلے نہیں کیا، تو میرے کتوں جاننا ہے؟ وہ کہتا ہے اس تو پہلے کہ تو اور گل ہوگی تو جو دونوں وہ تھے وہ باہروں کے پاسے انجیر کے درخت کے تھلے کھلوتا سی. میں تینوں اوتھے ویکھ لیا سی کہ تم جدے نے کیا نا چل میں تینوں اج لے کے چلا کسی کول تے میں تینوں اوتھے ویکھ لیا سی. وہ کہتا ہے ربی، وہ کہتا ہے چھوٹی جی گل سمجھ کے صرف میرے مال لے کے ربی استاد
تو میں تو میرا مننا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بڑے بڑے معجزے لکھے گا کیونکہ یہ اندر الوہیت معمولی ہے یسوع کے اندر الوہیت معمولی ہے یسوع کے اندر قدرت ہے کیونکہ یسوع کو کسی طرح تو کوئی شخص آ جاتا ہے تو مجوس واپس نہیں لوٹتا اسی طرح سے درمیانی ہونے ہیں جنہیں دعا کرنے ہیں تو انو چھوٹا شفا دیتا آزاد کرتا یسوع مسیح ہے جنہیں قدرت میں بیان کر رہے ہیں جنہیں میں چاہو جلال دے متعلق طوروں دس رہے ہیں ایک اور سب کچھ کرتا ہے اسی انہیں چیزوں کس طرح باز کرتے ہیں یوحنا 3:8 باب دی 57 آیت 58 دو آیت پڑھتے ہو تو اس کے لکھا ہے میں جب یسوع سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے ابراہم کو دیکھا ہے تو اس نے جواب دیا پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں رونا پہ گیا اس گل کا کیونکہ یسوع مسیح چیز الوہیت معمولی ہے یسوع مسیح نے ایک وقت خدا ہے وہ کلمہ ہے وہ کلام مجسم ہویا ہے وہ بدر ہے یسوع مسیح سے سانو انسان نظر آتا ہے یہودیاں نو انہاں لوکاں نو فریسیاں نو پر انہاں نو او دے وچ خدا دکھائی نہیں سی دیندا جدوں خدا دے گل کوئی کردا سی سن دے پوائنٹ دی جویں اے گل ہے تے او تو پتھر اٹھا لیندے سی انہوں مارن واسطے تل جاندے سی یہودی سارے کیونکہ کیوں تو خدا اپنے آپ کو کیوں کہہ رہے پر او دے اندر سازش سی کہ او دے اندر خدا سی ہاللویا تسی مسیح مانتے کہ نہیں مانتے کہ وہ اندر خدا سی یسوع کے اندر خدا نظر آتا ہے ہاللویا یہ بات اس سمجھ ہونی چاہیے پھر کیا لکھا جی پڑھو ذرا بیٹا یہودیوں نے اس سے کہا اچھا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی تیری عمر تو 50 سال دی ہے پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے ابراہم تے تیرے تو کتنا عرصہ پہلے ہی چلا گیا ٹر گیا ہے پر تیری تو عمر تو 50 سال نہیں کی تو ابراہم کو کیوں جانتا ہے پھر کیا کہ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں میں تھا ہاللویا اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوا ابراہم کو پیدا کرنے والا کون سی ساری چیزیں تھے میرے سینے میں پیدا ہوئی ہاللویا کیا بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ میرے کو کیا بھی سمجھ آئی اب تو ہاتھ آگے میں دسو اس تو پہلے کہ ابراہم پیدا ہوا سی میں سا میں دے ابراہم کو پیدا کرنے والا سا انہوں نے کی کہا سنو ذرا غور کرو سچ نہیں مانتی کوئی بھی لوگ ہے جی بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے پھر کیا ہے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا جدو یسوع اپنے خدا ظاہر کردا سی کسی پوائنٹ سے کسی گل سے کسی مقام تے تو لوگ پتھر اٹھا لیندے سی اج بھی یسوع نو کی خدا بننے واسطے تیار نہیں اج بھی بہت ساری ایسی منسٹریاں نے ایسی ڈومینیشن نے جڑی یسوع کو خدا نہیں مانندیاں پر یسوع حقیقت وچ ایک وقت خدا بھی ہے تے کامل انسان بھی ہے تے بیٹا بن کے درمیانی بنیا ہے تے بیٹے دی صورت وچ زیادہ نمائندہ بنیا ہے تے ساڈا نمائندہ بن کے اور سانو سمجھاون آ گیا اے تھکے باتیں پہنچ کے دے لگو میرے پاس آ میں تمہیں آرام دوں گا ہاللویا ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم یسوع کو جان نہیں پائے ہم یسوع کو سمجھ نہیں پائے جس دن ہم یسوع کو پورے طور پر سمجھ لیں گے اس دن ہماری زندگی شیم نہیں رہے گی بلکہ یسوع کے نام سے زندگی تبدیل ہو جائے گی آپ کی دعائیں تبدیل ہو جائیں گے آپ کے منصوبے تبدیل ہو جائیں گے آپ سب کچھ بدل جائیں گے یوحنا کے انجیل سے ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا جلدی سے 1 2 4 ایتے پڑھ لو پھر ہم آگے چلیں گے یسوع کے حضور میں جی بیٹا کیا لکھا ہے 6 جی ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا اچھا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں ہم اس لیے چرچ میں ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں ایمان سے دعا کریں یہ لفظی دعا آپ کی نہ ہو آپ کی دعا کے اندر ایمان ہو جب آپ یسوع پر ایمان لا کر دعا کریں گے یوحنا کی انجیل ہمیں سکھا رہی ہے کہ یسوع پر ایمان لاؤ یسوع پر کسی بات کے لیے بھی کچھ بھی کرو کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر ہے ایمان لاؤ یسوع پر آپ ایسے چرچ میں نہیں آئے آپ حادثاتی طور پر نہیں آئے خدا یسوع مسیح کی محبت نے اور اس کی قدرت کی روح نے آپ کو قائل کیا ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آئے اور اس کے بارے میں سمجھیں یسوع نے یہ ممکن کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اس کے کلام کو سمجھیں اس کی قدرت کو سمجھیں میری پیاری بیٹیوں میری پیاری بہنوں بیٹیوں آپ اس بات کو پورے طور پر جانو اور سمجھو کیا لکھا کہ جلدی سے پڑھیے گا وہ خود تو دور
ना وہ था। خود تو نور تھا نہ تھا؟ کون نور نہ تھا خود؟ ہیلو، خود کون نور نہیں سی؟ یوحنا نبی جڑا بپتسمہ دین والا سی وہ خود نور نہیں سی، وہ نور دی گواہی دیندا سی۔ وہ کدی گواہی دیندا سی؟ تواڈے تے میرے یسوع دی گواہی دیندا سی، او نور سی۔ ہاللویا، او نور جی جدو تسی نور دی تلاش کر رہی ہوئے تو نور دی روشنی دی ضرورت پوے تے یسوع مسیح نوں لبنا، یسوع مسیح نوں اپنی زندگی وچ اودے تے ایمان لے تے تہاڈیاں زندگیاں روشن ہو جان گیاں، تہاڈیاں زندگیاں نور نال روشن ہو جان گیاں۔ ایک گل یوحنا دس رہا ہے، کی لکھیا کہ پڑھو ذرا۔ وہ خود تو نور نہ تھا، وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ اچھا پھر حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے اچھا دنیا میں آنے کو تھا جی۔ اے یوحنا نبی جڑا ہے جڑا یسوع نوں بپتسمہ جنہ دتا سی، اے او گل کر رہا ہے، او گل کر رہا ہے۔ تانوں کتے کسے جگہ تے یسوع دی لوڑ پے جائے، کسے مشکل جگہ تے تے کیویں تسی اونوں اپنی زندگی چ سچا شخصی نجات دہندہ تے خدا منو گے جدوں سانوں ضرورت پے گی کسے جگہ تے؟ ہیلو، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جدوں سانوں کسے جگہ تے مصیبت ہی سانوں یسوع دی لوڑ پے گی کہ جدوں اسی سچے دل نال یسوع مسیح نوں تلاش کریں گے کہ وہ ساڈیاں زندگیاں چ آ کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اسی ایمان نال اونوں منگ رہے ہیں، اسی ایمان نال اونوں کہہ رہے ہیں کہ یسوع تو سچا شخصی نجات دہندہ ہے، تو میرا خداوند ہے، تو خداوند یسوع تو نور ہے، تو راہ حق اور زندگی ہے، تو قدرت والا ہے۔ البیت دی ساری نبوری تیرے وچ مجسم اس ویلے بھی کرتی سی جو تو زمین تے سے، پر ہن تو آسمان تے ہے تے تو ساری چیزوں تو زیادہ پاک اور بہتر ہے۔ میں تیرے تے ایمان لے آنا کیونکہ تو کلمہ ہے، تو کلام ہے، تو کلام ہے۔ جدو کلام جدو زندگی چ اتردا ہے، جدو کلام زندگی چ آندا ہے تے روشنی آندی ہے تے انسان جڑا ہے وہ سارا بدن ہوندا روشن ہو جاتا ہے، کوئی جگہ تاریک نہیں رہتی جدو یسوع زندگی چ آندا۔ بالکل کیا کہ جلدی نہ پڑھو ذرا، ہاللویا جی تھوڑا سا کہتے ہیں ہاں جی۔ وہ دنیا میں تھا اچھا، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ بالکل کیا ہے؟ اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، دنیا نے اس کو نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا رکو اتنے ذرا تھوڑا جا رکو۔ دنیا نے اس کو نہ پہچانا، ہاللویا۔ اور بالکل بڑا ضروری کام ہے آج، بڑے ضروری کام لی تو جانا ہے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ لگا، جسٹ لائک میں کچھ ایک لفظ اس میں سے میں کچھ بات کروں گا ایسے۔ پھر سے پڑھو اس کو۔ وہ دنیا میں تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اچھا تو بڑی پیچھے لگی، پیچھے اس سے پیچھے وہ سے پوائنٹ دے۔ ہاں جی۔ اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، دنیا نے اس کو نہ پہچانا۔ تسی تے میں سارے ایسے کہیے کہ اے یسوع جدوں میں دعا کراں تے مینوں اپنی پہچان دا مکاشفہ دے دے۔ دنیا تینوں نہ پہچانے خدا مینوں کوئی فرق نہیں پیندا، پر یسوع میں تینوں نہ پہچانا مینوں بہت فرق پوے گا، کیونکہ میں تیرے تے ایمان لیا تھا، میں ایمان رکھنا تیرے تے خداوند، مینوں تیری پہچان ہونی چاہیے۔ آج میری کسی بیٹی نو، کسی بیٹے نو، کسی شخص نو بھی یسوع مسیح دی پہچان نہیں تے میں سانوں یسوع دی پہچان ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ واسطے سانوں جدوجہد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ واسطے سانوں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ چلو ایڈرو آپ کیا خیال کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاتھ چوکے نہ سب سارے ہاتھ چوکے دو میں ہاتھ چوکے ایسا کرو۔ پریز گاڈ، ہاللویا، تہاڈی سستی نہ جائے یسوع مسیح کے نام میں، ہاللویا۔ تو کیا ہو گیا؟ ہمیں مسیح کی پہچان آج بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ لوگوں کو پہچانا ہے آج ہے جس اور مسیح کی پہچان ہو جائے تو پھر اسی تھان تھان تے رولتے نہ پھر آئیے، پھر تو سب ساری گل سمجھ آ جائے گی کہ ساریاں برکتاں تے قدرت میرے یسوع کو دی۔ میرے یسوع تو بغیر کوئی نجات نہیں دے، کوئی بچا نہیں سکتا، مخلصی ان تو بغیر نہیں ہے۔ پھر میری دعا دا جو دعا کا میرا طریقہ، جب میری دعا کی جو طاقت ہی ہور طرح دی ہوئے گی، میرے الفاظ سے اندر شدت جڑی ہور طرح دی ہوئے گی۔ پر اسی جب یسوع ایزیلی یسوع سمجھ لیا، میں بھی یسوع سمجھ لیا، تو پھر ساڈے اندر یسوع دی قدرت کام نہیں کرتی، کیونکہ اسی دل تو انہوں سمجھا ہی نہیں کہ یسوع کون ہے، یسوع کیا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی بائبل پڑھنے بھی آتے، میں اس واسطے کیا سی کہ آپ جیل شروع کر گئے، کئی باری میں جیل تے ساری گل کراں گا، میں نوٹس کی گل نہیں کراں گا،
یہ پھر کسی ویلے کسی میسج اسی شیئر کریں گے کہ یہ خدا دے جڑے سارے منصوبے نے یہ کی ہے، یہ کس طرح سانو دیتے گئے اور کس طرح پورے ہوتے ہیں ساری زندگیاں چ تے پلان جڑے خدا دے نے وہ سارے کدے واسطے نے، یہ سانو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، سانو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تے کتنی خوبصورت گل ہے، اس گل کو تسی یاد رکھنا ہے، اس لفظ کو اپنی زندگی چ لے کے جانا ہے۔ دنیا نے یسوع نے نہیں پہچانیا پر میں یسوع کو کتنا پہچانیا ہے۔ ہاللویہ۔ آج تسی اس لفظ کو اپنے نال لے کے جانا ہے کہ یسوع کو میں کتنا جاننا، میری یسوع نال کتنی پہچان ہے، تے یسوع نال پہچان ہے تو پھر کی فرق پایا زندگی چ، کی تبدیلیاں آئی ہیں، کی چینج آیا ہے، کی فرق آیا ہے۔ جیسے یسوع کو جاننے ہیں تو پھر تیسی سب چیزوں کو سمجھ لیا ہے، سب چیزیں سمجھ گئے ایسی جیسے بس ایک نام پڑھیا بائبل جو نام پڑھیا 3 4 5 10 20 30 50 100 200 400 500 باری تو بس میں نام پڑھیا، میں نے کی پتا اور باقی سکی کون ہے، کس طرح کا ہے، کی گل ہے، کی کر سکتا ہے، کی نہیں کر سکتا، تو پھر تسی نہیں جانیا، نہیں جانیا۔ یسوع نو وہ جانتے ہیں جنہاں دی زندگی چ یسوع دی روشنی آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے۔ اور سارے اپنے تھک چکے تے سارے دعا کریے اور سب دعا کریں گے یسوع کے نام سے، سب دعا کریں گے یسوع مسیح کے پاک نام سے۔